تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ احکم الحاکمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کہ ہماری صحت و عافیت کے دوران ایک مرتبہ پھر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بابرکت رحمتوں اور مغفرتوں والے ایام ہمیں فراہم کر رہے ہیں، تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دنوں میں بھرپور محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تاکہ جو اللہ ہمیں موقع فراہم کر رہی ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو رمضان کے روزوں میں دیگر نیک اعمال کی طرح خلوص نیت کا اہم ترین رول ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر رکھا ہے۔ تو ہم نے رمضان کے آغاز ہی سے جو نیت کرنی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہم روزے سمیت ان ایام میں جتنے بھی نیک اعمال کریں گے جن کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سب کے کرنے کی ہماری جو نیت وہ صرف اللہ کی رضا ہے، جہنم سے آزادی اور جنت میں جو ہے وہ داخلے کا حصول ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ طلوع فجر سے پہلے جو روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم میں سے بھی کمزور ایمان والے وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ صبح دیکھیں گے اگر موسم ہوگا تو رکھ لیں گے، اگر موسم ذرا سختی والا نظر آیا تو ہم جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ فجر سے قبل ہی رات سوتے وقت ہی تمہارا ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزے اللہ نے ہر بالغ مسلمان مرد و عورت جس کو کوئی شرعی عذر مانے نہیں اس پر فرض ہے۔ تو ہم نے سونے سے پہلے ہی یہ ارادہ اور نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ صبح روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اگر اللہ توفیق دیں تو ہم نے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کر لینا، اگر سوئے رہ گئے تو اسی حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر نیند کی وجہ سے مستقل سحری چھوڑ دینا
کہ سونے سے پہلے اچھی طرح کھا پی کے سو جائیں، اب صبح کون اٹھے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کو معمولی اور ہلکا جان کر نظر انداز نہ کرو، صرف نیند پوری کرنے کے چکر میں سحری نہ چھوڑو۔ سحری میں کم یا زیادہ جتنی طبیعت نے چاہا تم اگر کوئی چیز کھا لو گے، اسی میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ سحری کے کھانے میں اگرچہ کم کھا سکو، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ صبح سحری کے وقت اٹھ کر جو روزے کی نیت سے سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ایسے سحری کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو اس وقت اٹھ کے روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں، ہم ان کے حق میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو سحری کے کھانے میں برکت، سحری کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعاگو ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں سوئے رہ جائیں تو روزہ اسی انداز میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے نیت کر رکھی ہے روزے کی، اور اہتمام جو ہے وہ ضرور سحری کا کرنا چاہیے۔ اور سحری کے مسائل میں چونکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں پر ہر معاملہ میں آسانی کا معاملہ جو ہے وہ اپنایا ہے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں ہمیں دی ہیں، ہم اتنا ہی شرعی تعلیمات پہ عمل کرنے میں اتنا ہی جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے۔ تو اب روزے کی نیت تھی، صبح اٹھ کے آپ نے جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جاگ بھی آ جاتی ہے، آپ نیند سے جاگ جاتی ہے، مگر اب کیفیت ایسی ہے کہ آپ پہ جو ہے وہ غسل واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے وہ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ اپناتے ہوئے ہمیں اس میں رخصت دی ہے کہ اگر غسل واجب ہے تو وہ اسی حالت میں سحری کا کھانا کھا سکتا ہے، سحری کر کے اس کے بعد غسل کر کے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کر لی۔ اسی حالت میں سحری کھانے کی شرعی لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اجازت ہے۔ اسی حالت میں ہم بغیر نہانے کا اہتمام کیے ہم پہلے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کر لے، اس کے بعد یہ کام کر لے تو شرعی لحاظ سے اس کی رخصت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اسی چیز کی وضاحت فرماتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے مزید رحمت کا معاملہ اپنایا ہے کہ اگر آپ آنکھ لیٹ کھلتی ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، اور مساجد سے اعلان کر کے سحری کے اختتام کا جو ہے وہ نہیں بتلایا جاتا، بلکہ سنت کے مطابق سحری کے اختتام پہ اذان ہوتی ہے، تو ایسی مسجد کی اذان ہوتے ہوئے اگر آپ بیدار ہوتے ہیں، جب ویسے لیٹ ہو گئے اذان کا، ایسی مسجد سے جہاں سحری کے اختتام پہ اعلان نہیں، یا کوئی ہوٹر یا سائرن نہیں،
بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق آپ کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آذان دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آذان کا آغاز ہو چکا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا برتن نہ رکھو، اذان کا آغاز ہوتے ہی کھانا پینا نہ چھوڑ دو، بلکہ اپنی حاجت پوری کر لو۔ تو ایسی مسجد کی اذان جہاں اختتام پہ، سحری کے اختتام پہ اذان کا اہتمام ہوتا ہے، اس مسجد کی اذان ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے گنجائش موجود ہے، اللہ نے اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں آسانی فراہم کی ہے۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام افطاری کے بعد افطاری کے مسائل بتلاتے ہوئے ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ مجھ پر ایمان لانے والوں سن لو، جب تک وقت مقررہ ہونے کے بعد فوراً تم افطار کرنے کا اہتمام کرتے رہو گے، اس وقت تک خیر و برکت میں رہو گے۔ یہ جو شیطان ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ صبح سے تم نے اتنا صبر کیا ہے، ٹھیک ہے 20 منٹ پہ افطار کا وقت تھا، 2-4 منٹ اور انتظار کر لے تو کیا جاتا ہے، 2-4 منٹ ہی تو ہیں۔ یہ کام شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ جب افطاری کا وقت ہو جائے فوراً روزہ جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک امت کے لوگ افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افطاری کا اہتمام کرتے رہیں گے، خیر و برکت میں رہیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے افطار کا جو مسنون انداز ہمیں ملتا ہے، آپ کو صحابہ بتلاتی ہیں اگر تر کھجور میسر ہوتی تو آپ اس کے ساتھ افطاری کا اہتمام فرماتے، اگر تر میسر نہ ہوتی، خشک کھجور ملتی، آپ اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اگر تر یا خشک کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ تو ہمیں بھی سنی سنائی باتوں میں آنے کی بجائے، کولڈ ڈرنک یا نمک سے روزہ افطار کرنے کی بجائے سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھجور میسر ہے تو اس کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور افطار کرنے سے پہلے جیسے عام روٹین میں ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں یا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، تو افطاری کے وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد مسنون الفاظ جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کر کے پھر ہمیں جو ہے یہ مسنون الفاظ جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی دوسرا ہمیں روزہ افطار کرواتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جو کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو میسر ہے، کسی روزے دار کی افطاری کا اہتمام کر لیتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کان لہ مثل اجرہ، روزہ رکھنے والے کو جتنا روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے اس کی افطاری کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ فرماتی ہے غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، یہ اللہ نے روزے دار کے اجر میں سے کوئی کٹوتی کر کے یہ پیکج نہیں دیا۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اور روزے دار نے جو روزہ رکھا اللہ نے اس کو تو اجر اتنا ہی دینا ہے،
مگر جو اس کی افطاری کا اہتمام کر دیتا ہے، اللہ جتنا روزے دار کو اجر دیتے ہیں مکمل روزہ رکھنے جتنا اس کی افطاری کا اہتمام کرنے والے کو بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اس فضیلت کو پانے کے لیے روزہ افطار کرواتا ہے، پھر یہی نہیں کہ بس کھا پی کے اسی طرح ہاتھ جھاڑے جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے افطاری میں بھی اور عام حالات میں بھی جب کوئی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، کسی کی شادی کی دعوت یا ویسے کسی کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کھانے کے بعد کھانے پہ جو ہے وہ تبصرے کرنے کی بجائے سب سے پہلا مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے، وہ میزبان کے لیے دعائیہ الفاظ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ 10 میں سے ایک ہمیں پسند نہیں کہ اسی کے گلے شکوے، بلکہ جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اگر اس میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تم نے اس کے عزت کی دھجیاں نہیں بکھیرنی، کہ مہمانوں کے سامنے تم جو ہے وہ وویلا کر دو کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جس کا اہتمام کیا ہے اگر معمولی سے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسی ہماری عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس کے جو ہے وہ گلے شکوے وہیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی افطاری کا اہتمام کرواتا ہے، ہمیں کوئی روزہ افطار کرواتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ ہے کہ ہمیں میزبان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کے مسنون الفاظ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، یہ ہمیں الفاظ یاد کرنے چاہیے، یا اگر ہمیں الفاظ یاد نہیں کر سکتے تو آپ اپنی انداز میں، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں جس انداز میں اس کے مال و اسباب میں، اس کے گھر کے خیر و برکت کے لیے جو بھی دعائیہ الفاظ کہہ سکتے ہیں ہمیں ضرور جو ہے وہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ یہ میزبان کا حق ہے، جس نے محنت تگ و دو اور مال خرچ کر کے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے کہ ہم اس کے مال و اسباب میں اور یہ جو اس نے کام اجر و ثواب کے لیے کیا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ اس کا بہتر اجر اور بہتر بدلہ دے، اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو میزبان کو دعا جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہمارا طرز عمل ہے، ہم رمضان کے مہینے میں صرف کھانے کے اوقات بدل لیتے ہیں یا پھر روزے کی وجہ سے کچھ جائز کام چھوڑ دیتے ہیں، مگر جو کام حرام ہوتے ہیں روزے کے حالت میں یا روزے کے علاوہ بھی اللہ نے ان کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، وہ نہ ہم عام روٹین میں چھوڑتے ہیں نہ روزے کی حالت میں چھوڑتے ہیں۔ جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، گالی گلوچ ہو، جتنی بھی اخلاقی برائیاں برے اخلاق میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام شرعی لحاظ سے حرام ہیں، تو روزے دار کو روزے کی حالت میں کم از کم ان کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہ یاد رکھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان صرف کھانے کے اوقات بدلتا ہے، کھانے پینے کا روزہ رکھ لیتا ہے، زبان سے اسی طرح گالی گلوچ، اسی طرح جھوٹ فراڈ سب اسی طرح غیبت چغلی سب جاری و ساری ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، جو صرف کھانے پینے سے رکتا ہے، نہ جھوٹ سے، نہ غیبت سے، نہ گالی گلوچ سے، برائی زبان سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اس کے بھوکے پیاسے مرنے کا اسے کوئی اجر حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو کھانے پینے سے رکنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، یہ سارے اخلاقی برائیاں جو شرعی لحاظ سے حرام ہیں، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ان سے منع کیا ہے، ان سے مکمل اجتناب یہ از حد ضروری ہے۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی دوسرا آپ سے از خود پنگا لیتا ہے، کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ سے لڑائی کرتا ہے، تو تم نے اینٹ کا جواب پتھر نہیں دینا، بلکہ اسے صرف اتنا جواب دینا بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے میں یہ سیاسی بحث، یہ ساری فضول گفتگو، اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ جتنا وقت ہم اس معاملے میں کرائیں گے اتنا ہم درود پڑھ لیں، اللہ سے کا ذکر و اذکار کر لیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہے۔ روزے کی حالت میں روزے دار جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے آپ اس کو آگاہ کر دیں کہ بھئی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ کر سکتا۔ ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اور دوسرے روایت کے الفاظ ہیں الا الظمأ، کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو صبح سے سحری سے افطاری تک بھوک پیاس تو برداشت کرتی ہیں، سوائے ان کو بھوک کے، سوائے ان کو پیاس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وہ ہماری طرح کی مسلمان ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نہ فراڈ چھوڑتے ہیں، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ جھوٹ، نہ بہتان، نہ آنکھوں سے فحاشی دیکھنا، موبائل پہ اسی طرح وقت کا ضیاع، کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں، فرضی نمازوں تک میں اسی طرح سستی جاری ساری ہے۔ ایک ہی نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صرف جو ہے وہ اس نے بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ کے یہ سمجھ لیا میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، جو اس کی خام خیالی۔ عام دنوں میں بھی نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوتی تھی، مگر یہ رمضان ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے، اب نماز میں سستی نہیں، اب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے وہ اللہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کے، اللہ سے جنت حاصل کرنے کے دن ہیں۔ یہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ عید کا جو ہے یہ سیزن کاروباری سیزن ہوتا ہے، یہ جو آخری چند ایام ہوتے ہیں یہ کاروباری حضرات کے لیے تجارت کے اہم ترین دن ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ اہم ترین مغفرت کے ایام ہیں۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اسوہ تو یہ تھا کہ وہ ان آخری 10 دنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم سارا رمضان عید کی شاپنگ میں یا خرید و فروخت میں یا اس کو جو ہے وہ کاروباری حضرات اس کی جو ہے وہ مال اسباب جمع کرنے میں سارا رمضان اسی میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کے معاملات بھی اگر ہم ان دنوں سے پہلے کر سکتے ہیں، عید کے لیے جو ہم نے چیزیں خریدنی ہیں، لباس ہے، جوتا ہے، وہ رمضان سے پہلے خرید لیں، تاکہ ان دنوں میں روزے کی مشقت سے بھی بچ جائیں کہ یہ سارے کام ہمیں عید کے لیے روزے کی حالت میں کرنے پڑیں گے۔ تو اس مشقت سے بچنے کے لیے اس سے پہلے قبل از وقت اس کا اہتمام کر لیں، کیونکہ وہ عبادت کے دن ہیں، وہ اللہ سے استغفار کرنے کے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے دن ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سستی کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ذہن میں رکھیں، جو گزشتہ خطبہ میں بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ جو صحت و عافیت میں رمضان کا مہینہ تو پا لیتا ہے، مگر عام دنوں کی طرح یہ بھی اس نے جو ہے وہ دن گزار دیے، اس کو ان دنوں میں بھی اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں بھی وہ اللہ کی طرف نہیں آیا، اس نے ان دنوں میں بھی مسجد کا رخ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا، وہ اسی لائق ہے کہ جو رمضان کی قدر نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ رمضان ہم کھانے پینے میں، دعوتوں میں، یہ سحر و افطار کی تیاری میں خواتین سارا دن جو ہے وہ دن رات اسی میں صرف کر دیتی ہیں،
تو نہ تو یہ کھانے پینے کے دن ہیں، نہ آخری ایام عید کی شاپنگ کے دن ہیں، یہ مغفرت کے دن ہیں۔ ہم نے جو سب سے زیادہ ہم نے جس چیز کو اہمیت دینی ہے وہ یہ کہ کیا میں اس رمضان میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر لی ہے، میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اب اگر مجھے موت آ جائے گی تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کیا یہ رمضان میں میں نے ایسا اہتمام کیا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں رمضان میں سب سے، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے چند نشانیاں بتلائی ہیں، اگر ہمیں ان نشانیوں سے کسی طاق رات کے بارے میں یہ ذہن میں بات آ جائے کہ یہ نشانیاں ہیں، ممکن ہے یہی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ہم لیلۃ القدر کی ایسی شبہ والی رات کو اگر میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ آپ نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ دنیاوی مال کا مجھ سے تقاضا کرتی ہو، اللہ سے مانگ لو، اولاد نہیں ہے اولاد مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی، فرمایا عائشہ اگر اللہ سے کچھ مانگنے کی چیز ہے لیلۃ القدر میں وہ گناہوں کی معافی ہے، اگر گناہوں سے معافی مل گئی جنت مل جائے گی، جنت میں کسی نعمت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے اور جنت کے حقدار بننا ہے۔ صرف یہی ہمارا رمضان کا سلیبس ہے، دن رات تلاوت کرنی ہے، دن رات ذکر اذکار کرنی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے ہم نے جہنم سے آزادی مانگنی ہے اور جنت کے داخلے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ گناہ گار ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ تو اس کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اور یہی ہماری تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے رمضان میں ہمارا یہی ٹاسک ہے، عید پہ لباس ملے نہ ملے، نیا پہنے پرانا پہنے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ پرانے لباس میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس انسان کے لیے ہے کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرے گا مغفرت نہیں حاصل کر سکے گا، جو نیا لباس نہیں خرید سکا اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں، بد دعا اس کے لیے ہے، بد نصیب وہ ہے، تباہ و بربادی کا ذکر اس انسان کے لیے ہے جو ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دے، اللہ کو راضی نہ کر سکا، جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکا، جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ لہذا ہمیں بھی یہی ٹاسک اپنے ذہن میں، خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھاتے پیتے ہم سارا سال ہیں، کھانے پینے کے سارے سال کے ایام ہیں، یہ ایام مغفرت کی ہیں، سحر و افطار میں جتنا ضروری ہے اتنا کھانے کا اہتمام کی جو ہے وہ عادت بنا لیں، تاکہ ہماری خواتین، گھر کی خواتین بھی، وہ بھی سارا روزے کی حالت میں جو ہے وہ کچن میں نہ گزاریں، وہ بھی اللہ کی جو ہے وہ رضا والے کام کر سکے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا، قرآن کی تلاوت کا وہ بھی اہتمام کر سکے۔ تو اگر ہم اس چیز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہوگا، ہم اللہ سے اللہ کی رضا بھی لے لیں گے، جنت بھی لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا